السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اس رس والی فیکٹری کے اندر الحمدللہ ہر 15 دن بعد ایک پیغام فلاح پروگرام ہو رہا ہے، جس میں ہمارے معزز علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ آج کے گفتگو کے معزز مہمان محترم جناب حافظ فیصل محمود جاں باز صاحب حافظ اللہ آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ پیغام فلاح کے عنوان پر گفتگو فرمائیں گے۔ پیغام فلاح کی ایک بہت جامع موضوع ہے فلاح کا پیغام۔ دین کی جتنی باتیں ہیں وہ فلاح کے پیغام میں ہی آتی ہیں، تو یہ اس عنوان پہ انشاءاللہ گفتگو حافظ فیصل محمود جاں باز صاحب فرمائیں گے۔ تمام احباب گفتگو کو دل جمعی کے ساتھ سنیں۔ الحمدللہ جیسا کہ پہلے بھی احباب کو معلوم ہے کہ یہ 15 دن بعد ہر اتوار کو بعد نماز مغرب عصر یہ پروگرام ہوتا ہے، تو اسی طرح ایک اور ہمارا دوسرا پروگرام جو ایک ماہ بعد ہوتا ہے، اصلاح امت اور اسلامک کوئز پروگرام، وہ اس کے اندر ہم سوالات کرتے ہیں عوام الناس سے، اور جو احباب ان کا جواب دیتے ہیں درست، ان کو قیمتی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تو میری تمام احباب سے گزارش ہے جو یہاں پر تشریف لائے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ اس پروگرام میں بھی اور اس پروگرام میں بھی، دونوں پروگراموں میں خصوصاً اپنے ساتھ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ افراد کو لے کر آیا کریں۔ اللہ رب العزت ہماری یہ محنتیں قبول فرمائے، اور اس پروگرام کا جو اہتمام کرتے ہیں محترم جناب ملک محمد ایوب صاحب، اس رس والی فیکٹری میں جو یہ جگہ مہیا کرتے ہیں اور دیگر انتظامات آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے رزق میں، مال میں، ان کی جان میں، اولاد میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے یہ ذخیرہ آخرت بنائے۔ تمام احباب دعا بھی کیجیے گا۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں آج کے اپنے آئے ہوئے معزز مہمان محترم جناب حافظ فیصل محمود جاں باز صاحب حافظ اللہ آپ کاموں کی، کہ وہ آپ کے سامنے گفتگو فرماتے ہیں۔ حافظ فیصل محمود جاں باز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. حضرات، انتہائی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آج اللہ کا ملاقبین نے ہم سب کو یہاں پر اپنے دین کی باتیں سننے کے لیے جمع کیا ہے اور انتہائی لائق تحسین یہ عمل ان بھائیوں کے لیے، بھائی عبد المنان قمر اور بھائی شیخ شاہد مجید صاحب، کہ جنہوں نے اس بزم کا انعقاد کیا ہے. دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں اللہ احکم الحاکمین ان کی ان کوششوں کو، کاوشوں کو اور محنتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. حضرات، مختصر سے وقت میں اپنی چند گزارشات اور معروضات کو آپ احباب کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. دنیا کے اندر ایک بندہ مسلمان جس کی کوشش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا الحاکمین اس سے راضی ہو جائے اور اس کو جنت میں داخل کر دے، اور اسی تڑپ اور تمنا کو لیے وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادات کرتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے کچھ کام اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اگر انسان خیال نہیں رکھتا، ان کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو وہ چیزیں، وہ کام اور وہ عمل انسان کی نمازوں کو اور روزوں کو بھی اللہ احکم الحاکمین کے ہاں قبول نہیں ہونے دیتی ہے. میں نے آیت کریمہ
جو تلاوت کی ہے اللہ احکم الحاکمین ان آیات کے اندر یہ بات ارشاد فرما رہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کا دم بھرتے ہو۔ سب سے پہلے ایک بات کا خیال رکھ لو کہ لا یسخر قوم من قوم، کا کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جس کا تم دل دکھا رہے ہو، یہ بندہ اور یہ شخص اللہ احکم الحاکمین کے ہاں تم سے بہتر ہو۔ اور فرمایا صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ ولا نساء من نساء، یہ پیغام، یہ درس، یہ سبق عورتوں کے لیے بھی ہے کہ کوئی عورت بھی کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے اللہ احکم الحاکمین کے ہاں عرش والے کی نظر میں وہ تم سے بہتر ہو۔ اور آج اللہ کے قرآن کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے سوچیں، اپنا تجزیہ کریں، رب کا قرآن ہمیں کیا درس دے رہا، ہم کس دراہے پہ کھڑے ہیں۔ آج دوست احباب کی محافل میں بیٹھ کے چند منٹ کی تفریح کے لیے، چند منٹ کے ہنسی مذاق کے لیے ہم اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی کا دل دکھتا ہے، لیکن ہم صرف ہنسی مذاق کے لیے اس کے دل کو دکھانے کے لیے مذاق کرتے ہیں، جگت بازی کرتے ہیں، اس کے اوپر آوازوں کو کستے ہیں، لگا لگا کے باتیں کرتے ہیں۔ امام کائنات نے ارشاد فرمایا، کہو لوگوں سن لو، وہ آدمی کہ جو جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میری بات جھوٹی ہے، غلط ہے، لیکن یہ صرف ہنسانے کے لیے، اپنے بھائی کے اوپر جگت کرنے کے لیے، چند منٹ کی تفریح کے لیے یہ اپنی زبان سے اس بات کو نکال دیتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے 2 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، کہا ویل اللہ ثم ویل اللہ، کہا اس بندے کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جس کے لیے تباہی، بربادی اور ہلاکت کی دوا کائنات کا ایمان کر دے، ساری کائنات مل جائے اس کو برباد ہونے سے بچا نہیں سکتی ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ بدقسمتی کا عالم تو یہ ہے، آج بھائی بھائی سے بات کرتا ہے ایسے الفاظ میں، دوست دوست کو مخاطب کرتا ہے ایسے الفاظ میں کہ جن سے جگت بازی کی بو آتی ہے، اس کا دل دکھتا ہے، اور میڈیا کے اوپر ایسے ایسے پروگراموں کو نشر کیا جاتا ہے
کہ لوگ سمجھتے ہیں جی انٹرٹین کر رہے ہیں، لوگوں کو چہروں کے اوپر خوشیوں کو بکھیر رہے، اور ظاہری طور پہ تو وہ لوگوں کے چہروں کے اوپر خوشیاں بکھیر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کے ایمانوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ لا یسخر قوم من قوم، اور آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ ایمان والو کسی کو تانے نہ دیا کرو، کسی کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ آج رب کے قرآن کا فیصلہ کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ ساری کائنات کے لوگوں کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن عرش والے رب کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سب سے زیادہ سچی سچی کھری بات اگر ہے تو وہ عرش والے رب کی بات ہے۔ آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ برادریوں کے تانے، رشتہ داری کے تانے، کاروبار کے تانے، کنبے قبیلے کے تانے، غربت کے تانے، اور اس کے عیبوں کو ظاہر کر کر کے اس کو تانے دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تانے بھی نہیں دینے اور کسی کے عیبوں کو ظاہر بھی نہیں کرنا ہے۔ عرش والے نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کا ہر اس بندے کے لیے بربادی ہے، ہر اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو تانے دینے والا ہے اور عیبوں کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اگر کوئی عیب نظر آ گیا تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، کہا جس کے اندر یہ بیماری موجود ہے، اور پھر فرمایا الذی جمع مالہ وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اس کو گن گن کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ فرمایا کلا، ایسا کبھی ہو سکتا ہی نہیں ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کا ان قریب اللہ اس کے مال کو بھی جہنم کا ایندھن بنائے گا اور اس کو بھی اللہ جہنم سے داخل کرے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ کو کیا معلوم کہ حطامہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، حطامہ وہ ہے جو اللہ کی آگ ہے، اور یہ وہ آگ ہے جس کو عرش والے رب نے جلایا ہوا ہے۔ ہم بھی آگ جلاتے ہیں اور ہم اپنی جلائی ہوئی آگ کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے اپنی انگلی کو نہیں رکھ سکتے، لیکن وہ آگ جس کو عرش والے رب نے جلایا ہے اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ الذی تطلع علی الافئدہ، کہا وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچے۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اور وہ آگ بڑے بڑے ستونوں کے اندر بند کی ہو۔ کیا مطلب؟ وہ آدمی جو تانے دیتا ہے، کسی کے حقوں کو ظاہر کرتا ہے، اس کو ایک ایسے کمرے کے اندر بند کیا جائے گا جس کی نہ کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ روشن دان ہے، اور نہ اس کے اندر روشنی ہے، اور اس پورے کے پورے کمرے کو آگ سے بھر دیا ہے، اور اس بندے کو جو تانے دینے والا ہے اس کو اس کمرے کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ
ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں. کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اور اگلی بات کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. لوگوں کسی کو الٹے ناموں سے پکارنے سے بھی بات آ جائے. کسی کو الٹے ناموں سے نہ پکارا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. کا ایمان لانے کے بعد یہ بہت برا کام ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. کا جو توبہ نہیں کرتا یہ ایمان والا نہیں بلکہ ظالم بن چکا ہے. آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ماں اپنے بچے کو بلاتی ہے الٹے نام سے. باپ اپنے بیٹے کو پکارتا ہے الٹے نام سے. اور دوست اپنے دوست کو بلاتا ہے الٹے نام سے. محلے دار اپنے محلے دار کو پکارتا ہے الٹے نام سے. برادری والا کنبے قبیلے والا اپنے عزیز کو پکارتا ہے الٹے نام سے. رب کیا کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. کا ایمان لانے کے بعد الٹے ناموں سے کسی کو پکارنے سے بھی بات آ جائے. اور اگلا فرمائے کہا یا ایھا الذین آمنوا. ایمان کا دم بھرنے والے سن لو. اجتنبوا کثیرا من الظن. لوگوں بدگمانی سے بچ جاؤ. اس لیے کہ ان بعض الظن اثم. بدگمانی گناہ ہوا کرتی ہے. اور یہ بدگمانی کیا ہے پتہ نہیں. میرے اس بھائی نے میرے خلاف یہ بات کی ہے کہ نہیں کی. لگتا کی ہوگی. اور یہ وہ چیز ہے, یہ وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان تباہ و برباد ہو چکے. خواہ اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے غلط باتوں کو پیدا کر لینا کہ یار وہ میرے بارے میں غلط سوچتا نہیں, لیکن اپنے دل میں ایسی باتوں کو پیدا کر لینا, بدگمانی کو پیدا کر لینا. کہا ان بعض الظن اثم. بدگمانی گناہ ہوا کرتی ہے. اور گناہ میں کسی قسم کی بھی خیر ہو سکتی نہیں. کتنی باتیں ہو گئی. سب سے پہلی بات کہ کسی کا مزاج نہیں اڑانا. خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے, کسی کا مزاج نہیں اڑانا. اور دوسری بات کہا تانے بھی نہیں دینے ہیں. تانے نہیں دینے. اور کسی کے آنکھوں کو ظاہر نہیں کرنا. اور اگلی بات کہ الٹے ناموں سے بھی نہیں پکارنا ہے. اور پھر فرمایا کہ بدگمانی بھی نہیں کرنی. اور اگلی بات کیا ہے کہا ولا تجسسوا. لوگوں جاسوسی کرنے سے بعد آ جائے. اور جس کی بات میں نے ابھی کی ہے, جاسوسی نہ کیا کرو. اس لیے کہ امام کائنات نے ارشاد فرمایا, اور وہ نبی کہ جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے, جب بھی بولتا ہے عرش والے کی مرضی سے بولتا ہے. وہ نبی کہ جو عام نبی نہیں ہے, یہ وہ ہے جس کے قلب اطہر پر رب کا فرشتہ آسمان سے قرآن لے کے آیا کرتا ہے. یہ اس نبی کا قول ہے. فرمایا لوگوں جو ابھی تک اپنی زبانوں سے تو ایمان لائے ہو لیکن ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے, کہا سن لو, کسی کے آنکھوں کو تلاش کرنے سے باز آ جاؤ.
اگر تم کسی کے ایبوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے عرش والا تمہارے ایبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اگر تم کسی کے ایبوں کو ظاہر کرو گے عرش والا تمہارے ایبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس کے ایبوں کے پیچھے عرش والا رب پڑ جاتا ہے پھر اللہ اس بندے کو اس کے اپنے گھر میں ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہمیں کسی کی کوئی بات مل جائے صحیح، ہم لوگوں کو سناتے پھرتے ہیں، یار وہ تو بندہ ایسے ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ گناہ ہے، اس کے اندر یہ بیماری موجود ہے، ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور یارو اگر اس کے گناہ کے اوپر اللہ کا الحاکمین نے اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تو ہم کون ہوتے ہیں عیبوں کو ظاہر کرنے والے؟ کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی کرنے سے باز آ جاؤ، کسی کے عیبوں کے ٹوہ میں لگے رہنے سے باز آ جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لوگوں غیبت اور چغلی کرنے سے بھی باز آ جاؤ، اس لیے کہ جو غیبت کرتا ہے، جو چغلی کرتا ہے، لگائی بجائی کا کام کرتا ہے، یہاں کی بات اٹھائی وہاں پہ کر دی، وہاں کی بات اٹھائی یہاں پہ کر دی، کہا یہ اسی طرح ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور امام کائنات نے ارشاد فرمایا کہا لوگوں جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو جہنم کا کھانا کھلائے گا۔ کھا سکتے ہو؟ سخت گرمی کے اندر چلچلاتی دھوپ میں گرم گرم آگ کے اوپر اگر کھانا رکھا ہو، ہم لوگ گرم کھانا نہیں کھا سکتے، گرم پانی نہیں پی سکتے، جہنم کا کھانا کیسے کھائیں گے؟ کہا جو غیبت کرتا ہے اللہ اس بندے کو جہنم کا کھانا کھلائے۔ اور جہنم کا کھانا کیا ہے؟ امام کائنات نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کو اللہ جو کھانا کھلائیں گے وہ لوگوں کا گندا پیپ اور خون ہوگا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ کانٹے دار درخت، کانٹے دار جھاڑیاں اس کو کھانے کے لیے دی جائیں گی، اور جہنم کا گرم کھولتا ہوا پانی اس کو پلایا جائے گا۔ جب یہ پانی کو پینے کے لیے اپنے منہ کے قریب کرے گا وہ اتنا گرم ہوگا کہ اس کی بھاپ کی وجہ سے، اس کے دھوئیں کی وجہ سے اس کے چہرے کا سارا گوشت پگھل کے پانی کے اندر گر جائے گا۔ اور جب اس کو اپنے منہ کے اندر اندھیرے گا، پیاس کا مارا ہوا، بھوک کا ستایا ہوا، جب اس کو اپنے پیٹ کے اندر اپنے منہ کے اندر انڈیلے گا تو جسم کے اندر کا سارا حصہ پگھل کے پیشاب کے راستے باہر آ جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، کہا جو غیبت کرتا ہے اللہ اس بندے کو جہنم کا کھانا کھلائے گا۔ اور فرمایا جو چغلی کرتا ہے اللہ کا الحاکمین اس بندے کو جہنم کا لباس پہنائیں گے۔ ہم سخت گرمی کے اندر موٹا لباس نہیں پہن سکتے، لیکن جہنم کا گرم لباس کیسے پہن سکتے؟ اور یارو یہ باتیں ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے، یہ باتیں ہم روز سنتے ہیں درسوں کے اندر، جمعوں کے اندر ہم یہ باتیں سن سن کے ہمیں یہ یاد ہو چکی ہے، لیکن اللہ ماشاءاللہ سنانے والے بھی سننے والے بھی اس بیماری کے اندر موجود ہے، عمل نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا
کا لوگوں جو بندہ غیبت کرتا ہے غیبت سے بات نہیں آتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے لوگوں کو اپنا خواب سنایا، اور یاد رکھیے کہ نبی کا خواب بھی وہی سچا ہوا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کو اس طرح کا عذاب ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آلہ موجود ہے، اور اس آلے کے ساتھ اپنے چہرے کے اندر اس کو ڈال کے اس کو چیرتا ہوا پیچھے لے کے جاتا ہے، پھر اپنے ناک میں ڈال کے چیرتا ہوا پیچھے لے کے جاتا ہے، پھر اپنی آنکھ میں ڈال کے اس کو چیر کے پیچھے لے کے جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے کہ جس کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے اور اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے۔ سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اور امام کائنات نے فرمایا هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في إرادهم۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا غیبت کر کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے، لوگوں کی باتوں کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہ کر دیا، وہاں کی اٹھا کے یہاں پہ کر دیا۔ اور آخری بات، کوئی معمولی کام نہیں ہے، معمولی گناہ نہیں، کوئی چھوٹی برائی چھوٹی بیماری نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور کون عائشہ؟ نبی کی وہ پاک باز بیوی عائشہ کہ جس سے نبی کائنات کو سب سے زیادہ محبت تھی، اور یہ نبی کی وہ بیوی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے آسمان سے قرآن کی 18 آیات کو نازل کر دیا تھا۔ امام کائنات کے پاس بیٹھی ہوئی، پیار محبت کی باتیں ہو رہی، اللہ کے پاک پیغمبر مسکرا رہے، اسی دوران اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک دوسری بیوی حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ تشریف لے۔ اب قدرتی طور پہ ان کا قد کچھ چھوٹا تھا، حضرت صفیہ کا قد کچھ چھوٹا تھا، تشریف لے آئی بے ساختہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ صفیہ آ رہی ہے، زبان سے یہ بات نکلی، کہا دیکھو چھوٹے قد والی آ رہی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم اس طرح کی کئی باتیں روزانہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، یہ کھاتا کس طرح ہے، یہ پیتا کس طرح ہے، یہ آنکھوں سے اندھا ہے، یہ پاؤں سے لنگڑا ہے، یہ گونگا ہے، یہ اس کے اندر یہ فلان ہے، چھوٹے قد کا ہے، یہ لمبے قد کا ہے۔ ہم اس طرح کی کئی باتیں روزانہ کر دیتے ہیں، اور ہماری نبی کے ازواج کے مقابلے میں، نبی کے صحاب کے مقابلے میں ہماری کیا اوقات ہے؟ تو سیدہ عائشہ زبان سے یہ بات نکلی، کہا دیکھو چھوٹے قد والی آ رہی، کہنے کو یہ بات کہہ دی، اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، آپ سنجیدہ ہو گئے، سوال کیا آقا ابھی آپ مسکرا رہے، اور آقا آپ سنجیدہ ہو گئے، بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تم نے کہنے کو تو یہ بات کہہ دی ہے، لیکن سن لو، لو مزیجت بماء البحر لمزجته، آپ نے فرمایا عائشہ لقد قلت کلمۃ، تم
صرف معمولی سی بات تھی. اس لیے میرے مسلمان بھائی، وہ پاک باز ہستیاں اگر ان سے کوئی ایسی بات ہو تو اللہ حکم الحاکمین کے پاک پیغمبر کو برداشت نہیں ہے، تو ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہ عمل میں بھی ہم سے کافی آگے، وہ ہم سے زیادہ اللہ کے قریب ہے. میرے مسلمان بھائیوں، درس یہ ہے اور یہی پیغام فلاح ہے. اگر دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو، اگر آخرت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہو، تو پھر کسی کا مذاق اڑانے سے باز آ جاؤ، کسی کو تانے دینے سے باز آ جاؤ، کسی کو الٹے ناموں سے پکارنے سے باز آ جاؤ، اور اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بدگمانی کو پیدا کرنے سے باز آ جاؤ. اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر فلاح چاہتے ہو، تو پھر کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں رہنے سے باز آ جاؤ، پھر کسی کی غیبت کرنے سے باز آ جاؤ، پھر کسی کی چغلی کرنے سے باز آ جاؤ. جب تم ان گناہوں سے بچو گے تو پھر اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزتیں عطا کرے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تمہیں عزتیں اور بلندیاں عطا فرمائے گا. اللہ الحاکمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں امام کائنات کے فرامین کو سن کے سمجھ کے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، انتہائی خوشی اور سعادت کی بات ہے، میں نے شروع میں یہ بات کی ہے، واللہ بڑا ہی دل خوش ہوا ان نوجوانوں نے اس بدن کو سجایا ہے، اور یہ ہر مہینے اور مہینے کے ہر 2 ہفتے کے بعد اس بدن کو سجاتے ہیں. کوئی دنیاوی لالچ نہیں، کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے. آئیے ان کے دستے بازو بن جائیے، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے قیمتی وقت کے ساتھ آپ ان کا ساتھ دیجئے، اور ہر ممکنہ طریقے سے آپ ان کی مدد کیجئے. یقیناً جب آپ دین کے کاموں کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے جب آپ اپنے مال کو اور اپنے قیمتی وقت کو صرف کریں گے، تو یقیناً یہ بھی کل قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا شافي المرضى اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا قاضي الحاجات فاقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم بشفائك ودعهم بدوائك. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللہ ہم تیرے گناہگار خطا کار سیاہ کار بندے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کی غلطیوں سے کوتاہیوں سے درگزر. اللہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے جو چھپ کے کیے، اللہ جو سب کے سامنے کیے، جو چھوٹی عمر میں کیے، اللہ جو بڑی عمر میں کیے، اللہ ہم نہیں جانتے، مولا تو جانتا ہے. اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ پریشان حال بندوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. اللہ
یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، گھریلو پریشانی میں، اللہ کوئی کاروباری معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ کوئی اپنی بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ جس قسم کی جس کو بھی پریشانی ہے مولا تمام پریشان حال کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، جو گھروں میں بیمار، جو ہسپتالوں میں بیمار، جو چلتے پھرتے بیمار، جو روحانی طور پہ بیمار، جو جسمانی طور پہ بیمار، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، اللہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرما، اللہ فوت شدگان کی مغفرت فرما، اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ اگر گناہ گار تھے تو ان کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اگر نیک تھے تو ان کے درجات بلند فرما، اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرما، اللہ بھائی ملک ایوب صاحب جنہوں نے اپنی فیکٹری کے اندر اللہ اس پروگرام کا انعقاد کیا، اللہ ان کے رزق میں مال جان میں خیر و برکت عطا فرما، اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ان کے اوپر اپنی خاص رحمت اور کرم نازل فرما، اللہ جن بھائیوں نے اللہ بھائی عبدالمنان قمر، شیخ شاہد نجیب صاحب اور ان کے رفقا اللہ جنہوں نے اس عظیم محفل کا انعقاد کیا اور اللہ آئندہ بھی کرتے ہیں، کریں گے، اس سے پہلے بھی کرتے ہیں، اللہ ان کی جوانیوں کے اندر برکت عطا فرما، اللہ ان کا مقصد صرف تیری رضا ہے، تیری خوشنودی ہے، اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اللہ ان کے تمام معاملات کو درست فرما، اللہ تو ان کی آپ غیبی مدد فرما، اللہ ہمیں ہر قسم کے قرض سے، مرض سے، فقر سے، فقیری سے، تنگ دستی اور محتاجی سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں جیلوں کی، کچہریوں کی، عدالتوں کی، ہسپتالوں کی، زندگی اور موت سے محفوظ فرما، اللہ ہم جو کچھ تجھ سے مانگ سکے ہمیں عطا فرما، اللہ جو نہیں مانگ سکے مولا بن مانگے عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں ہر قسم کے جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے اللہ محفوظ فرما، اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام کا زندہ رکھنا، اللہ جب موت دینا کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان کی موت نصیب فرما، اللہ کا قیامت کے دن اپنے پیغمبر کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما، اللہ ہماری تمام قسم کی نیک خواہشات حاجات کو پورا فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت